الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حضرات، 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ، اس کی چند آیتیں میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے زیادہ مسائل بیان کیے ہیں. ان مسائل میں سے ایک خاص مسئلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو کائنات اکیلا بنانے والا ہے اور اکیلا چلانے والا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معلومات انسانوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ شہنشاہ کائنات جو ہے، وہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر یہاں کیا ہے. وہ صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا مالک اور خالق جو چلانے والا، وہ کائنات کا مالک اور خالق جو ہے وہ اپنے عرش کے اوپر وہ مستوی ہے. وہ کس طریقے سے مستوی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کوئی کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں دی. صرف ایک ہی بات کہی ہے، الرحمن علی العرش استوى. اللہ رحمان جو ہے کائنات کا مالک خالق، وہ اپنے عرش پہ ہوتا ہے. یہ ذرا بات سمجھ لیں. یہ جو مسئلہ بیان کرنا ہے، عام طور پہ بہت سے لوگ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں. کئی لوگ تو وہ زیادہ ہی گمراہی کا شکار ہیں. وہ تو کہہ دیتے ہیں اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی ہر جگہ موجود ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ہر جگہ نہیں کہتا کہ میں ہر جگہ ہوں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ کائنات کا مالک عرش کے اوپر ہے، عرش سے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے وہ گم نہیں، اللہ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے حاضر ہے، لیکن اللہ کی جو ذات پاک ہے وہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ لوگوں نے تو جو گمراہ عقیدے والے ہیں انہوں نے تو نبیوں پیغمبروں کو کہہ دیا ہے وہ بھی ادھر بھی حاضر ہے، ادھر بھی حاضر ہے، لاہور بھی حاضر ہے، فلانے بھی حاضر ہے، آسمانوں پہ حاضر ہے، نیچے بھی حاضر ہے، سمندروں پہ بھی حاضر ہے، ہواؤں میں۔ جو چاہتے ہیں منہ سے وہ کلام غلط قسم کا کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ ایک کائنات کا مالک اور خالق ہو جو ہے، یہ اس کائنات سے الگ، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے الگ اپنے عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن پوری کائنات اس کے قبضہ کنٹرول کے اندر ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے اور ذرہ ذرہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ معلومات جو شریعت میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کہ میں کیا ہوں، اللہ پاک نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، اور چہرے کا ذکر بھی ایسے کیا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین و سمان کی ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک تیرے رب کی ذات، اس کا چہرہ جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس کا چہرہ جو ہے ذوالجلال ہے، جلالت والا ہے، اکرام وہ عزتوں کا مالک ہے۔ اس کے چہرے کی کیا بات ہے، اللہ پاک نے اپنے چہرے کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کا ذکر کیا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چپ کر کے صبر کے ساتھ دین کا کام کرتے رہو، ان کے ساتھ جو کرنے والا ہے نا اللہ کر لے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، آنکھوں کے سامنے۔ اللہ نے اپنی آنکھوں کا بھی ذکر کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس وقت مخلوقات پیدا کی تو اللہ نے رحم کو پیدا کیا۔ یہ رحم جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر کے ساتھ لگ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے مالک رب کی کمر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کمر کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس کو رحم کو کہی، اے رحم فکر نہ کرو، جو تجھے جوڑے گا رحم کے رشتہ داروں کو اللہ ان کو جوڑے گا، جو رحم کے رشتہ داروں کو توڑے گا اللہ بھی ان کو توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توڑ پن دیتا ہے نا تو یاد رکھیں وہ دنیا اور آخرت میں دونوں اس کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے۔ وہ کیسے پنڈلی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال بھی نہیں تم بیان کر سکتے کہ وہ اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، ایسی ہے ایسی نہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جو مثل کوئی چیز ہے نہیں، مثال بھی کبھی نہ دینا کہ اللہ اس طریقے سے اس کی کمر ہے، ایسی آنکھیں ہیں، ایسی اسی کی پنڈلی ہے۔ پنڈلی کا ذکر اللہ کرتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن ایک ایسا وقت آئے گا ساری انسانیت جب اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اللہ شہنشاہ کائنات اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، وہ جو نور اور جلالت اور اس کی شان جو ہوگی ذوالجلال والاکرام کی پنڈلی سے جب کپڑا اٹھے گا، کپڑا نہیں، اللہ اس کو جب اٹھا کے اس کو انسانوں کے سامنے ظاہر کرے گا،
کیا ہوگا؟ جتنے اہل ایمان ہوں گے سارے کے سارے، اور وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے وہ نیکی کا کام کرنے والے، یہ سارے ہی اللہ کے سامنے میدان محشر میں پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں پڑ جائے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر جو تیری پنڈلی کو دیکھ کے قیامت کے دن سجدے میں۔ ایسی نورانیت، ایسا جلال، ذوالجلال والاکرام کی پنڈلی ہوگی کہ کوئی حساب ہی نہیں اس کا۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ قدم کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ قدم کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، کتنا بڑا ہے، کیا۔ صرف اتنا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اگر نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جس وقت جہنم کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا، جہنم اتنے غصے میں ہوگی، جہنم یہ کہہ رہی ہوگی یا اللہ تیرا کھائے بندہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کیوں چکے، تیرا تو مالک تو خالق، تیرے علاوہ داتا کیوں بنائے کوئی اور مرے ہوئے بندے کو، تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا کو کیوں کرے مانے، تیرے علاوہ تیری زمین پہ رہتے ہوئے اے اللہ کیوں تیری نافرمانی کرے، کیوں تیری بات نہیں مانے، چھڑ دے ذرا میں ان کو۔ قرآن مجید تو یہ لفظ بولتا ہے کہ جس وقت جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا تو وہ یہی کہے گی حل من مزید، یا اللہ جیڑا جیڑا بندہ ہے میرے سپرد کر جہنم کے اندر، دیکھ میں اس کا جہنم کے اندر کیا کرتی ہوں اس کا ذرا۔ بلکہ قرآن مجید یہ تکاد تمیز من الغیظ، اتنے غیظ کے اندر جہنم ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ جہنم جو ہوگی نا وہ جہنم کے فوارے جو ہوں گے غصے کے ساتھ، اس کے چنگیاڑے بڑے بڑے محلات جتنے بڑے بڑے کولے جو ہوں گے، یہ پورا جس طرح ہمارے پاس یعنی یہ لاہور کے اندر شاہی قلعہ ہے، یہ قلعے جتنا ہے کولے بڑے بڑے اتنے بڑے کولے آسمان کے اندر جہنم غصے کے اندر ایسے آئی ہوگی۔ اللہ اس کو کہے گا تو بار بار حل من مزید، اور جیڑے بندے نے کچھ بھی کیتا ہے میرے والے کرو یا اللہ، تیرا کھا کے تے تیرے ہولا، تیرے علاوہ کسی نو مالک اور مشکل کشا اور داتا منیا، تیرے علاوہ کسی نو منیا کہ اے رزق دینا والا ہے، اے جی رنج بخشے، اے گنج بخشے، فلانا بخشے، اے فریادہ سننا، اے کون بندہ ہے، کیوں اے دی جرت پیدا ہوئی تیری زمین کے اوپر رہ کے، لاؤ مجھے دو۔ تقعد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے غصے کے اندر، جہنم اتنے غصے میں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم جس وقت ایسی ہوگی وہ بار بار کہے گی نا بندے اور جیڑا بندہ ہے انہوں دیو اور حل میں کوئی اور ہے تو کوئی ہے۔ اللہ پاک جو ہے یاد رکھیں یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے، اے مٹھی ہے، اے کھٹی ہے، کوڑی ہے، اے لونی ہے، اے غصے والا ہے، اے فلانا ہے، اے گرم ہے، اللہ کے لیے کوئی گرم ٹھنڈا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم اور اللہ اپنا قدم بار مبارک جہنم کی طرف کرے گا کہ میں ایسے قدم کرے گا، وہ قدم جہنم اسی کت یا اللہ بس میں بجھل تیرا جو تیری نورانیت اور ذوالجلال والاکرام کی وجہ سے جہنم ساری بوجھی چلی ہے تو قدم آگے ہی کیتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کا بھی ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اور ہاتھ کا ذکر تو عام آتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کہتا ہے زمین آسمان کی بادشاہی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں۔ لیکن وہ کیسے ہاتھ ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ ہاتھ کیسے ہیں، ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، مومن ہے، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے رسول نے کہہ دیا، یا اللہ جو کا سچ کا ہے، سچ کا ہے، سچ کا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سخی والے دونوں، ہم تو کسی کو دیتے نا بوجھے تو چیز ہاتھ پائی تے سجا ہاتھ پایا تھا چیز پڑے نا، اللہ کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ ایسے ہیں، میں دعا تھا نا انسان نو بنڈنا پہ مہد دے ہی جانا پہ۔ اور لوگوں اپنے آپ سے پوچھ لو اللہ نے پتر دیتے نے کنے پیسے لائے نے، اللہ نے پوچھو، اور پوچھو لوگوں
اور لوگوں تمہیں ہمیں اللہ نے بنایا، انسان بنایا، کتنے پیسے لیے اور کتنے پیسے لیے؟ آنکھ کے، کان کے، نک کے، منہ کے، زبان کے اور ذہن کے اور اندر دل کے، گردے کے، پاؤں کے، ہاتھوں کے، انگلیوں، اور کتنے پیسے لیے بتاؤ؟ اور میں دعا تھا نا انسانوں، اور انسانوں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کہتا ہے میں دونوں ہاتھوں تھے ان کے اوپر نا جو ہے نا سخاوت کرنے والے اس کے دونوں ہی ہاتھ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تھے، تو ایک یہودی آیا، یہودی بڑا پڑھا لکھا تھا، یہ پرانی جو کتابیں تھیں نا ان کا عالم تھا بڑا، تو آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کا رسول نہیں کہا اس لیے کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں اللہ سارے پہاڑوں کو اپنی ایک انگلی پہ اوپر رکھ لے گا، ساری کائنات کے جتنے پہاڑ ہیں، 27 زمینوں کے اندر جتنے پہاڑ ہیں سب کو نا اب اللہ اپنی ایک انگلی پہ رکھ لے گا، سارے درختوں کو ایک انگلی کے اوپر، سارے سمندروں کو ایک انگلی کے اوپر، ساری مخلوقات کو ایک انگلی کے اوپر، انگلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھی بند کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ بتاؤ، اور دنیا کے بادشاہوں جب انگلی بند کر لی نا انگلی رکھ کے، اور دنیا کے بادشاہوں اینا اور کتھے ہو؟ این الجبارون این المتکبرون، اور بڑے بڑے جبار تے قہار تے بڑے سخت بنے پھرتے تو، اور کتھے ہو؟ دسو کتھے ہو تہاڈی کی حیثیت کی؟ لیکن وہ انگلیوں کے اوپر کیسے رکھے گا ہمیں نہیں پتا۔ یہ اس نے آ کے بات نبی علیہ السلام سے کی، اور آ کے اس نے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں پرانی کتابوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول الحبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات سن کے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ مسکرایا، اور میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ۔ اللہ وہ آدمی جنہوں نے آپ کا مسکرانا دیکھا ہے، اللہ تمام صحابہ کے اوپر بھی ان گنت رحمت نازل کرے، اور اللہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے ہمیں بھی قریب کبھی ہم بھی ان کو مسکراتا دیکھیں ان کے ساتھ جنت کے اندر، آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ آپ نے اس کی بات کو کہ یہ تو نے بالکل ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس زمین کو اپنے ہتھیلی کے اندر مٹھی کے اندر رکھ کے مٹھی بند کر لے گا۔ لو اے جے زمین ساری اے دے بڑے بڑے پہلوان تے بڑے بڑے سیاستدان تے بڑے بڑے متکبر تے بڑے بڑے اللہ کے منکر ایسے مٹھی بند کر لے گا اللہ، اور کہے این المتکبرون، اور کتھے ہو تکبر والے ہو، اور کتھے ہو این ملوک الارض، اور کتھے ہو زمین کے بڑے بڑے بادشاہ کہ آؤ میرے دسو تہاڈی حیثیت کی ہے، مٹھی بند کر کے مٹھی دے اندر پوری زمین ہی، اور ساری زمین ہی اللہ اپنی مٹھی کے اندر رکھ لے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ مبارک بھی ہے، انگلیاں مبارک بھی ہیں، اور مٹھی مبارک بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے شہنشاہ کی۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ قرآن مجید بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس وقت آخری پیر ہوتا ہے نا رات کا، آخری پیر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، تشریف لاتے ہیں، اور کس طریقے سے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارے نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اور رب کی قسم آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا آتے ہیں تو اللہ، اور آ کے اللہ کہتا ہے او کوئی دعا کرنے والا ہے، او کوئی مانگنے والا ہے، او کوئی معافی مانگنے والا ہے، آؤ کائنات کا مالک خود آ کے کہتا ہے جن سے معافی مانگنی ہے مانگ لو، میں معافی دینو تیار ہوں۔
اللہ پاک تشریف لاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک جو ہیں یہ جب مخلوق کو ساری کو جمع کر لیا جائے گا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک یہ علم ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن پہ ساری مخلوق میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تشریف لائیں گے، اللہ پاک ذوالجلال والاکرام، اور تمام فرشتے جو ہوں گے یہ لائنوں میں کھڑے ہو کے جو ہوں گے یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتے تسبیحوں میں ہوں گے، شہنشاہ کائنات جو ہوگا یہ تشریف لائے گا۔ تشریف لانا جو ہے وہ کس طریقے سے، یہ اللہ کو پتا ہے کس طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے اپنے نبی کو اگر بتایا ہوتا تو نبی علیہ السلام ہمیں بتا دیتے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ پاک کا نزول اور اللہ کا آنا جانا یہ شریعت سے پتا چلتا ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ پھر یہ نہیں کہ اللہ بالکل خاموش ہے، اللہ کلام بھی کرتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کہتا ہے ہم نے باقاعدہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام آگے سے کلام کرتے تھے۔ اللہ آگے سے کلام کرتا تھا، پردے کے پیچھے سے کلام بھی کرتا ہے ہمارا شہنشاہ کائنات جو ہے۔ ہمارے شہنشاہ کی ذات کے بارے میں ابھی ذات اس کی صفات کی بات نہیں کر رہے۔ صفات تو اس کی یہ ہے کہ اگر ساتوں سمندر جو ہے یہ سیاہیاں بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور وہ سیاہی سے کلمہ لکھنے شروع کر دیں، اس کی صفتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور 7 سمندر اور بھی آ جائیں پھر بھی اس کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ صفتوں کی بات نہیں کر رہے، اللہ کی ذات کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پھر زمین و آسمان بنایا تو اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اپنے آپ نہیں کھلوتے۔ اے لوگوں سن لو، یہ ایسے نہیں کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ دیتا ہے، تو نہ، باقاعدہ طور پہ زمین و وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کہتا ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی طاقتوں کی وجہ سے زمین ادھر کھڑی ہے، سورج ادھر کھڑا ہے، چاند ادھر کھڑا ہے، ستارے ادھر کھڑے ہیں، فلانا ادھر، مشتری ادھر کھڑا ہے، نیپچون ادھر کھڑا ہے، فلانا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کی وجہ سے یہ کھڑے ہیں، یاد رکھیں۔ آج کل ہمارے ان کے آپس میں ایک کشش ثقل ہے، ایک گریویٹیشنل فورسز ہوتی ہیں، وہ کھچ کے رکھتی ہیں، اور گریویٹیشنل فورس بنانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان زمین و آسمان کی حفاظت جو کر رہا ہے، اللہ کبھی تھکتا نہیں، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اس کی نظر ہے، اس کا کنٹرول ہے، اور کبھی بھی اس کو اونگ بھی نہیں آئی اور کبھی نیند بھی نہیں آئی میرے اللہ۔ اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم تو رات کو سو جاتے ہیں نا، مخلوق سے، اور نبی بھی سو جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں گئے ہوئے تھے، صبح کی نماز آپ نے کہا تھا کہ ہم پڑھیں گے، ایک بندے کو کھڑا کیا، اب بلال کو کہ تم نے یاد رکھنا میں اٹھا دینا صبح کی نماز کے وقت ایسا ہوا، بلال بھی ایسے نہ بیٹھ کے چلو کہ میں اٹھا دیں گا، اولی 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 اولی، اور بلال بھی سو گئے اور کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بھی سو گیا۔ اور جب آنکھ کھلی، کیسے آنکھ کھلی؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک اور صحابہ کے چہرے پہ سورج نکلا ہے، سورج کی کرنیں شعائیں پڑی تو جاگے تھے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو کبھی سوتا نہیں، کبھی اس کو انگلاہٹ بھی نہیں آئی، اونگ بھی نہیں آئی اللہ کی ذات کو۔ اور اللہ کی ذات پاک کی ایک اور بات یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں یا زندہ تھے،
یا زندہ ہوں گے، یہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے زندہ ہیں. اللہ ان کے ساتھ بند کر دے، سارے ختم. یہ کسی کی وجہ سے، کسی کون ہے؟ کسی سے مراد اللہ. یہ اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحی، اللہ بذات خود زندہ ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. القیوم، اللہ کو قائم دائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. اور ہمیں تو پل 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 ضرورت ہے نا کہ اللہ سا کلے گا تو سا اندر آئے گا، سا کہے گا تو باہر آئے گا، نہیں تو گئے ختم سارے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں ایک اور یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کسی قسم کا کھانا پینا یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں. اور سننے اور ساری کائنات کو کھانے کو دیتا ہے، خود نہیں کھاتا. اس لیے کھانا پینا یہ احتیاج کی، ضرورت کی، یہ محتاج ہونے کی علامت ہے. جب کھائے گا پیے گا پھر اس کو نکالے گا بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کو نکالنا بھی ہے، پھر اس کی ضرورت ہے. کتے کو ٹائلٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، دیگر احتیاجات سے بھی پاک ہے، بیوی سے پاک ہے. بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو اللہ احد، اللہ یکتا ہے. یکتا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ الصمد، ساری کائنات کو جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ ہے. اور اللہ کو ساری کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی نبی کی، پیغمبر کی، جبریل کی. اور جب یہ نہیں تھے اور جب یہ فرشتے بھی نہیں تھے اللہ تب بھی تھا. اور ویسے ہی ذوالجلال والاکرام تھا. اللہ کی ذات کو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا. کوئی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، یاد رکھے کسی کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں. اور ہر نبی کو، پیغمبر کو، نیک کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو، اور نہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے. اور ایسے بندہ آ کے منہ ہاتھ دھو کے چاڑے بہ کے صاف کر کے اپنے آپ نو وٹوانی کرنے کو بعد اس بعد منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے تو سجدے میں اللہ کا کیا ملا ہے؟ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میری عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات سے اور ان کی عبادتوں سے بے نیاز. لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اللہ میں سے نکلا ہوا نہیں. کوئی اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کا حصہ ہے، نہ کوئی اللہ کے نور میں سے نور. چھوٹا اللہ، نور میں سے نور کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اللہ. پھر سن لیں، نور میں سے نور کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اللہ، چھوٹا خدا. کوئی چھوٹا خدا نہیں، اللہ اللہ ہی ہے بس. لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. بیان کی کرے مثال تانوں کی دئیے دسو. کفو کا ایک مطلب ہوتا ہے بیوی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. بعض مفسرین نے معنی کیا ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں، اور بیوی ہو تو نسل اپنی جیسی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی اور ہے نہیں، بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، نہ رشتہ دار ہے. مختصر گال کی ہے کہ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ اللہ ہے بس، اللہ اللہ ہی ہے بس، اللہ جیسا کوئی اور نہیں. یہ اللہ ہے کہاں؟ یہ ہم نے آج جو آیت پڑھی تھی الرحمن علی العرش استوی، اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش کے اوپر ہے. یاد رکھنا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نظر میں اور اختیار میں ہے.
اللہ اوپر سے جو آرڈر کرے اسی وقت ہو جائے گا. لیکن اللہ اس کائنات سے الگ، آسمانوں سے الگ، کرسی سے الگ، عرش سے الگ اوپر ہے. عرش کے اوپر کائنات کا رب، مالک اور خالق اور مشکل کشا، اور اللہ جو داتا اصلی ہے. یہ اللہ کے عرش جو ہے، اللہ کے عرش کے بارے میں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے عرش کو پھر فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور قیامت کے دن بھی قیامت کے دن جس وقت اللہ پاک تشریف لائیں گے اس وقت بھی اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لائیں گے اپنے عرش کے سمیت، اللہ کے عرش کو محمد الرسول اللہ نے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث سن لیں، ہو سکتا ہے کئیوں نے پہلی دفعہ سنی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں بیان کروں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کیسے ہیں. میں صدقے جامع سونے محمد الرسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو فرشتے ہیں اتنے بڑے فرشتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کندھا اور یہ کان کی لو کا مطلب ہوتا ہے یہ نیچے چھوٹے چھوٹے بال، یہ درمیان جو فرق ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا 700 سال کا فرق ان کا، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اتنی مسافت. 700 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو جو سفر کراتا ہے اتنا اس طرح فرق ہے. باقی ان کی گردنیں کیسی ہوں گی فرشتوں کی، ان کے پاؤں کیسے ہوں گے، ان کا وجود کتنا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں آتا. صرف اتنا ہی آتا ہے کہ یہ 700 سال کا فرق ہے. یہ کان کی لو اور یہ موڈے سے لے کے سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اس کو اٹھایا ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وقت آنے والا ہے ساری مخلوقات جو ہوگی نا یکدم ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائے گی. تمام آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ساری مخلوقات جو ہوگی نا بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ایسے سر اٹھاؤں گا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، میں دیکھوں گا اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام چمٹے ہوں گے. اللہ کے عرش کے ساتھ. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا تھا یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ سے کہ جس وقت کوہ طور کے اوپر اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے نا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کی وجہ سے جب بے ہوش ہو گئے تھے، شاید اللہ نے اس تجلی کی وجہ سے ان کو بے ہوش نہیں کیا. اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں اور یہ ہے اللہ کا عرش. اور جو کرسی ہے، کرسی یہ کیسی کرسی ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اوپر حاوی ہے. 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی حاوی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی کرسی ہے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اوپر حاوی. اللہ کے عرش کے سامنے اس کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح ایک چٹیل میدان کے اندر چھوٹا جا کڑا رینگ کس نے سٹے ہے نا، او چھوٹا جا میدان دے اندر کڑا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش دیکھیں. اللہ کے عرش کے سامنے یہ اللہ کی کرسی جو پورے 7 زمینوں آسمانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے اس کی یہ ایسا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش اور 7 زمینوں آسمانوں اور اس کے بعد 7 آسمان آتے ہیں. یہ 7 آسمان باری باری آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری آتی ہے. اور عجیب بات ہے
अर्श के नीचे कुर्सी, कुर्सी के नीचे फिर सातवां आसमान, वारी 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 वारी, और फिर हमारी बारी आई। और अगर याद रखें अल्लाह तबारक व तआला के तबारक व तआला के इल्म का ये हाल है कि इतनी बुलंदियों पे वहुवल अली अल अजीम, अल्लाह है जो बुलंद है, अजमतों वाला है। अगर याद रखें कि इस जमीन के अंदर जो ये समंदर हैं, सातों समंदरों के अंदर कोई गार हो, गार के अंदर कोई पहाड़ हो, पहाड़ को तोड़ें तो छोटा पहाड़, छोड़ें तो तोड़ें छोटा पहाड़, तोड़ें छोटा, यहाँ तक कि छोटा सा एक निकले, छोटा जा गीटा निकले, तोड़ तोड़ के निकले। और उस गीटे के अंदर भी अगर कोई जानवर को कीड़ा रहता है, अल्लाह उसके दिल की भी आवाज़, दिल की बात अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श पे उसको भी सुनता है। यार वला युगीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, अल्लाह के इल्म का तो को तुम अहाता ही नहीं ना कर सकते, उसके इल्म का बताओ, को मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। अल्लाह के इल्म की ये मिसाल है ना, लाइसा कमिसलिही शै, उसकी मिसल कोई शय है ही नहीं। बयान क्या करें कि फलां की तरह, फलां की तरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, चूंकि कुरान मजीद ये कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श के ऊपर है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों से मालूम होता है। कई लोग कहते हैं ना, ये बात सुन लें, हर जगह अल्लाह नहीं, अल्लाह की जात अपने अर्श पे है, लेकिन हर चीज हर अल्लाह के इल्म के अंदर है। ये बात याद है, हर चीज अल्लाह के इल्म में है, लेकिन अल्लाह अलग है कायनात से। और कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में आता है, कोई बात होती तो अल्लाह का आप आसमानों की तरफ का वो अल्लाह, वो अगर होता ना हर तरफ, तो फिर अगर इधर अल्लाह तो हम कहते या अल्लाह दे कुछ, दुआ करते वक्त। इसका मतलब है हम जो ऐसे कहते हैं, इसका मतलब है वो अली है, वो बुलंद है, अजीम, अजमतों वाला, वो ऊपर है सातों आसमानों के ऊपर, कुर्सी और अर्श के ऊपर, कुर्सी से ऊपर अर्श और अर्श के ऊपर कायनात का रब और मालिक है। हदीस में आता है कि इसमें कई वाकयात आते हैं छोटे छोटे, कि सहाबा को जो नबी अलैहि सलाम ने सिखाया था, सहाबा एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे। पहली तो बात है, नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त जब मदीना में आए ना, तो मदीना में आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों के, यहूदियों के साथ कुछ मुआहदे किए कि आपस में ना सुलह सफाई से रहते हैं, लड़ना नहीं। लेकिन इन जलीलों ने यह किया कि अंदर खाते ये मक्के के मुशरिकीन के साथ मिलके ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, और बाकायदा तौर पे उनको हथियार देते थे कि इनको ख़त्म करो, किसी तरीके से ख़त्म करो इनको। हथियार भी देते थे, इतलाएं भी देते थे, इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम किधर हैं, इस वक्त किधर हैं, इस वक्त किधर हैं। इतलाएं भी, ये जसूसियां भी करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम देखते रहे, जंग जो थी ना ये ख़त्म हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब के बाद अपने फरमाया ठीक है, ये काम करते हैं और हमारे साथ सुलो। आपने जाके उनका घेराव कर लिया। घेराव जब कर लिया तो वो पकड़े गए हथियार ना, जी नहीं जी नहीं जी, असी तो जो भाई तुहाडा दिल करदा साडा फैसला करो। बल्कि आ एक बंदा जिहड़ा ना हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनके पुराने यार दोस्त थे यहूदियों के। कहने लगे तुहाडी मेहरबानी, जो साद साडे बारे फैसला करेगा ना, जिहड़ा हुण मुसलमान हो गया, पुराना यार है, ओए कुछ ना कुछ तो साडा छड्डेगा ना, और कुछ तो लिहाज करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा साद ठीक है, फैसला करो इनका, जो इनका हक बनता है। उन्होंने फैसला किया कि इनके जो जंगजू है ना, इनको कत्ल किया जाए। जिन्होंने ये ज्यादती की है ना, ये दो नंबरियां की हैं, झूठियां साजिशें की ने, मुसलमानों को मरवाने ख़त्म करने के लिए कोशिशें की हैं, इनको ख़त्म किया जाए। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा साद, जो तूने फैसला किया है ये 7 आसमानों से ऊपर रब की मर्जी के मुताबिक है, 7 आसमानों से ऊपर।
آپ نے یہ بات کی 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے رب کی مرضی کے مطابق یہ فیصلہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی کی بیٹی تھی زینب۔ نبی علیہ السلام نے زینب کی شادی کرا دی حضرت اسامہ کے والد کے ساتھ، زید کے ساتھ۔ یہ شادی کرا دی، لیکن وہ شادی آپس میں نہیں بنی سکی، کچھ وجہ سے نہ وہ طلاق ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، انہوں نے طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس زینب کے ساتھ دنیا کے نکاح تو لوگ کرتے ہیں نا، اے میرے نبی جاؤ، ہم نے تمہارا نکاح زینب کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا۔ اور یہ حضرت زینب جو تھی نا، یہ نبی علیہ السلام کی دوسری بیویوں کو کہا کرتی تھی نہیں تیرا بیاہ تے انہیں کیتا ہے نا، تیرا نکاح تے انہیں کیتا ہے، تیرا نکاح انہیں کیتا ہے، اور میں تو پھر زینب ہوں نا، اور میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر رب نے کیا ہے۔ پھر 7 آسمانوں کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق ایک دن مدینہ کی گلیوں میں یہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ آدمی تھے اور بھی۔ جب یہ بندے جا رہے تھے نا تو رستے میں ایک بڈھی مائی جو تھی نا، اس نے کہا وہ عمر گال سونی۔ حضرت عمر فاروق اس وقت امیر المومنین تھے اور آپ کمانڈروں کے ساتھ جا رہے تھے، کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا وہ عمر گال سون کے جائیں۔ حضرت عمر نے ایسے دیکھا، اسی وقت سارے کمانڈروں چھڑ کے نا وہ مائی دے کول چلے گئے۔ بڈھی ساری مائی سی اور حضرت عمر فاروق بڑے جوان تھے، انہوں نے نیچے چک کے کبے ہو کے نا نیوی اپنا آپ کر کے جی اماں جی 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 جی۔ اس مائی نے اپنی باتیں کرتی رہی وہ سارے پریشان ہو گئے، کمانڈر گل کی ہے؟ وہ ایک بڈھی جی عورت جو ہے وہ بجان ہی نہیں چھڑ دی پئی، عمر جڑے نے انہوں کو ٹر گئے نے، اس طرح ایڈے ضروری کام جا رہے ہیں۔ جب مائی نے ساری بات کر لی نا تو کہنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ کہنے لگی جا عمر جا۔ آپ ان کے قریب آئے، وہ کمانڈروں کے پاس، وہ کہنے لگے آپ نے کیا ایک بڈھی جی مائی اور تمہیں اتنا ڈک لیا سے ضروری کام سے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ کون مائی ہے؟ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اور یہ وہ مائی خولا بڈھی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں، خاوند نے جب اس کو کہہ دیا ماں بہن، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے روتی تھی کہ اللہ کے رسول میں کی کرا ہوں، بڈھی عمرے کتے جاواں؟ اللہ کیا کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ حضرت عمر ان کو کہنے لگے سنو، اور یہ مائی وہ ہے جن کے بارے میں 28 سپارہ شروع کر لینا۔ تو پہلی آیت یہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ مائی وہ ہے کہ یہ ہولی ہولی باتیں کر رہی تھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ، 7 آسمانوں کے اوپر عرش والے نے وہاں اس کی بات سن کے یہ فیصلہ کیا۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی ذات جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے، کہ وہ کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے، بلکہ آپ نے آخری خطبہ جب دیا ہے تو خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حجۃ الوداع جو تھا آپ نے خطبہ میں دے کے آپ نے خطبے کے بعد کہا او لوگو حل بلغ تو، اور میں جو اللہ کی باتیں تھی تمہیں میں نے ساری بتا دی ہیں نا، میں کو رکھی نہیں گل کوئی بھی، جو اللہ نے کیا میں تو انداز دیتا۔ صحابہ آگے کہنے لگے بلغتا و ادیتا و نصحتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا ہے، کس نہ مارا کھا کھا کے پھکے رہ کے اللہ دا پیغام پہنچاندے رہے ہو۔ اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے واقعی نصیحت کہی جیسے کرنی چاہیے، خیر خواہی، واقعی آپ نے واقعی اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی نا پہنچا دیا، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کیا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اللہ کی ذات جو ہے یہ اوپر آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر اللہ کی ذات ہے، اس لیے محمد رسول اللہ اوپر انگلی کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر جس وقت انسان کو دعا کرتا ہے ایسے ہی کرتا ہے، یا اللہ
کبھی کسی نے کھبے پاسے سجے پاسے منہ اتے منہ ادھر ادھر کر کے نہیں کیا. آسمان کی طرح اوپر کہ شہنشاہ کائنات مالک کائنات عرش کے اوپر آسمانوں کے اوپر ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی جو ہے نا جنتی یہ جنت کے اندر ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون. نبی علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو قدرتی گل ہے، قدرتی نہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت چاندنی رات تھی، چاند نظر آ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا آسمان کی طرف انگل کر کے آپ نے فرمایا یہ تمہیں چاند نظر آ رہا ہے نا، یہ 14ویں کا چاند اے اللہ دے رسولو پتہ لگدا پیا. آپ نے فرمایا یاد رکھیں قیامت کے دن ایک وقت آنا ہے جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے اچانک ان کو کہا جائے گا تم نے اپنے رب کے جس کی عبادت کرتے ہو ذرا اس کو دیکھو، نور کے پردے پرے ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے جسے تم اوپر منہ کر کے دیکھتے ہو اور قیامت کے دن بھی تم اوپر جنت کے اندر منہ اوپر عرش کی طرف کر کے تم دیکھو گے اللہ کی ذات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بھی اپنی زیارت کرانا، ہمارے ماں باپ کو بھی کرانا. اے اللہ تیری ذات تیری ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، تو ہے تو ہے. اے اللہ تیرے اوپر پورا ایمان و یقین لانے کی توفیق عطا فرما. بصلی اللہ علی النبی محمد و آلہ وسلم.